حاضرین ذی وقار، معزز و محتشم نمازی حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسے عظیم ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی اور فرما رہا ہے۔ اور روزہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جو کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ ریاکاری کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ابن آدم میں سے ہر بندہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب فرشتے حساب و کتاب کے ذریعے سے اس کے اعمال نامہ کے اندر لکھ دیتے ہیں، لیکن روزہ جب کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب جب فرشتے لکھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں روک دیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے نہیں، اس کا ثواب اور اس کا اجر تم نے نہیں لکھنا، اس کا اجر تم نے نہیں لکھنا، کیونکہ اس کا یہ عمل خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ لہذا جو اتنی اہم ترین عبادت ہے اس کے حوالے سے ہمیں بخوبی اس کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا ہمارے کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا یہ عمل جو ہے متاثر ہو سکتا ہے یا یہ عمل جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے روزہ رکھا اور سحری کھا لی اور اس کے بعد مطلب ہے سارا دن وہ بھوکا اور پیاسا رہا اور نمازیں بھی پڑھتا رہا یا دیگر کام بھی کرتا رہا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب سوائے اسے پھر سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اور وہ سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم اپنے مطلب ہے سارا دن ایسے ایسے اعمال کرتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست بیٹھ جائیں گے تو وہ کسی کی غیبت شروع کر دیں گے، اگر بازار جائیں گے تو بد نظری جو ہے اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ روزہ صرف ہمارے منہ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، یہ روزہ ہمارے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ جس طرح منہ کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے کچھ کھانا نہیں ہے، اسی طرح ہماری آنکھ کا روزہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کانوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت سننی نہیں ہے، کوئی گانا نہیں سننا، کوئی مطلب ہے اس طرح کی کوئی اور چیزیں جو فحش کے اندر آتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں کی سماعت جو ہے اسے ان چیزوں کی نظر نہیں کرنا ہے۔ زبان کا ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس زبان کے ساتھ تلاوت قرآن تو کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، جو آپ کو اوراد و وظائف آتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کوئی فسق و فجور ہماری زبان سے صادر نہ ہو۔ دیکھیے یہ ایسے اعمال ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور چاہے نہ چاہے ہم ان باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال وہ اعمال ہیں ہمیں جن سے ہر حال میں بچنا چاہیے، تاکہ ہمیں ہمارے روزے والے عمل کا اللہ کی بارگاہ سے پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔
اب آئیے ان چیزوں کی طرف کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند چیزوں کا بیان آپ کے سامنے آج کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل پھر مطلب ہے کہ کبھی موقع ملا تو وہ دیگر چیزیں اگر رہ گئیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر ہمارا گفتگو جو ہماری ہے وہ بعد میں انشاءاللہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات، ایک ضابطہ اور قانون اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے سوراخ ہیں، ہمارے جسم کے اندر جتنے سوراخ ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے سے کسی بھی چیز کا ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جانا یہ ہمارے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے جسم کے سوراخ جو ہیں وہ سارے بیان کرنے کے بجائے کچھ آپ خود سمجھ لیجئے اور کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارا منہ جو ہے یہ بھی ہمارا سوراخ ہے، اسی طریقے سے ہماری جو آنکھیں ہیں یہ بھی سوراخ ہیں، ہمارے کان ہیں یہ بھی سوراخ ہیں، اسی طریقے سے دیگر دو راستے جو ہیں جو سبھی لین جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایک پیشاب والا راستہ ہے، ایک پخانے والا راستہ ہے، اور بہت سارے دوست ہیں کہ وہ منہ کا خیال تو کر لیتے ہیں یا آنکھ کا خیال کر لیں گے یا کانوں کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن استنجا کرتے وقت ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جب ہم پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ پانی جو ہے اس سوراخ کے ذریعے سے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا، اور خاص کر کے وہ احباب جنہیں کوئی بیماری ہو اس وقت انہیں چاہیے کہ سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم اس پہ موضوع پہ بات کریں تو جب وہ استنجا کر رہے ہوں تو اس وقت وہ سانس نہ لیں، سانس کو روک کر استنجا کریں، اور استنجا کرتے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ٹیشو پیپر ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو آپ بیٹھے ہی اپنی اس مقعد کو خشک کر لیں تاکہ وہ پانی کی جو تری ہے وہ بھی ہمارے اندر ہمارے سانس کے ذریعے سے شفٹ نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز اور رہ جاتی ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے پانی داخل کرتا ہے، کوئی بندہ انجانے میں مطلب ہے پانی داخل ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ صرف یہاں نہیں ہے، ہم کلی کرتے ہیں، جب ہمیں روزے دار ہونا یاد ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انجانے میں کلی کرتے وقت ہمارے معاملات اگر اس طریقے کے ہو جائیں کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو جان بوجھ کے تو عمل نہیں کیا، ہوا انجانے میں ہے لیکن پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا کہ روزہ اس سے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی عمل انجانے میں بھی ہو گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی واسطے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو غرارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، روزے کی حالت میں آپ غسل فرض کر رہے ہو تب بھی آپ کو غرارہ کر کے پانی کو حلق تک پہنچانے کی اجازت روزے کی حالت میں نہیں ہے، اگرچہ آپ غسل فرض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شائبہ ہوتا ہے کہ جب آپ غرارہ کریں گے یا ناک کے اندر اچھے طریقے سے پانی چڑھائیں گے تو ان دونوں صورتوں کے اندر پانی کے حلق تک پہنچ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس واسطے ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ روزے کی حالت میں آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ہمارے جتنے بھی جسم کے اندر سوراخ ہیں ان میں سے کسی بھی سوراخ کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ کلی کرتے وقت جو ہم غرارہ کرتے ہیں اس کی وضاحت کر دی کہ اس کے ذریعے سے بھی اگر پانی چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ ناک میں اگر آپ مطلب کرتے ہیں پانی چڑھاتے ہیں اور پانی ہمارے نتنوں کے ذریعے سے اگر وہ روٹ کے ذریعے چلا جاتا ہے ہماری حلق تک تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوائیاں ہیں، ادویات جو ہم اپنی آنکھوں کے اندر قطرے ڈالتے ہیں،
اگر آپ نے محسوس کیا کہ قطرہ ہم آنکھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ اور اس کی لذت جو ہے وہ ہماری حلق میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قطرہ ہم نے آنکھ میں ڈالا تھا وہ آنکھ کے روٹ کے ذریعے سے، راستے کے ذریعے سے وہ ہماری حلق تک پہنچ گیا، لہذا آنکھ والا جو سوراخ ہے اس سے ہمیں قطرہ یا ادویات ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں میں روزے کی حالت میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب جو کان ہے، کان کے حوالے سے یہ مسئلہ جو تحقیقی ہے یا نئی تحقیق کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کے اندر براہ راست کوئی روٹ نہیں ہوتا حلق تک پہنچنے کا، لہذا اگر کان کے اندر کوئی دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں تو چونکہ وہ ہماری حلق تک نہیں پہنچتی، اس واسطے اس کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ ہمارے فقہائے متقدمین جو ہیں، پہلے فقہا، انہوں نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کان میں بھی اگر کوئی قطرہ یا تیل وغیرہ ڈالا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت شاید سائنسی تحقیق نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے پتہ چل سکے کہ کان کا جو ہے راستہ، یہ روٹ جو ہے یہ حلق تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس کے ذریعے سے یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ کان کے اندر یہ ڈائریکٹ کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کان میں چیز ڈالیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کی حلق تک پہنچ جائے، اس واسطے یہاں اجازت دی گئی کہ کان میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جس بندے کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اب اگر پردہ آگے حائل نہ ہو تو روٹ وہ کھل جاتا ہے، مطلب ہے اس سے پھر آپ دوائی ڈالیں گے یا کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ کی حلق تک پہنچے گی، لیکن اگر پردے صحیح سلامت ہیں تو پھر وہ چیز نہیں پہنچے گی۔ اس واسطے اگر کسی کا پردہ کان کا خراب ہے تو اسے قطعی طور پر اپنے کان کے اندر بھی کوئی چیز ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ فقہائے متقدمین کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو کان کے اندر اگر پانی وغیرہ چلا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نہاتے ہیں تو پانی عموم بلوا کے تحت اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے، تو پانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ خود ڈالیں یا خود ڈل جائے، دونوں صورتوں میں کان کے اندر پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ تیل ڈالتے ہیں کان کے اندر تو تیل کے ڈالنے کی صورت میں پھر مسئلہ وہی آ جائے گا کہ اگر پردہ پھٹا ہوا ہے، پردہ سلامت نہیں ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جدید میڈیکل سائنس کے مطابق چونکہ اگر پردے سلامت ہوں اور وہ حائل ہوں اس راستے کے اندر آگے کہ جو حلق تک جاتا ہے تو پھر اس صورت میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اختلافی مسئلہ جہاں بھی ہو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمارے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی ہمارا اتنی بڑی جو عبادت ہے، ہماری اتنا بڑا اجر و ثواب والا جو کام ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اب اسی طریقے سے مسواک، ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اکثر دوست کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے، کوئی منجن استعمال کرتا ہے یا کوئی مسواک استعمال کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ احباب یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مسواک کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ چاہے آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ بعض بندے تو اپنے اپنے مسائل بنائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فرسٹ ٹائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سیکنڈ ٹائم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہ کون سی ایسی ممانعت والی چیز آ گئی کہ ایک کام آپ روزہ رکھنے کے بعد یا ظہر سے پہلے کریں تو روزہ نہیں توڑتی، اگر ظہر کے بعد کریں تو روزہ توڑ دیتی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسواک بہرحال آپ جس ٹائم بھی کریں، چاہے وہ افطاری سے 5 منٹ پہلے کیوں نہ کر رہے ہو، یا آپ روزہ رکھنے کے 5 منٹ بعد کیوں نہ کر رہے ہو، یا درمیان میں کیوں نہ کر رہے ہو، یعنی دوپہر کے وقت یا کسی بھی نماز کے ٹائم یا 5 نمازوں کے وضو کے وقت، مسواک جب آپ کرتے ہیں تو جو نمازیں روزے کی حالت میں آتی ہیں ان کے ساتھ وضو کے ساتھ مسواک کرے تو مسواک سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے کہ روزے کی حالت میں آپ حضور علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے
یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح منجن کے حوالے سے کہ جب ٹوتھ پیسٹ آپ کرتے ہیں یا منجن کرتے ہیں تو اس صورت میں اس منجن کے اجزاء یا ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء جو ہیں ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری حلق کے نیچے اتر سکتے ہیں۔ اس واسطے ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کے استعمال سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو کہ ہم اس کے اجزاء کو اپنی حلق تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن ایک شائبہ اس کے اندر پھر بھی ہوتا ہے، ایک نقصان یہ ضرور ہوتا ہے کہ منجن جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ آپ جب ٹوتھ پیسٹ اپنے دانتوں میں لگائیں گے اور انہیں ملنا شروع کریں گے، اسی طرح منجن اگر لگائیں گے اور ملنا شروع کریں گے تو ان دونوں چیزوں کا ذائقہ ضرور ہماری حلق تک پہنچے گا۔ اور جس طرح بغیر کسی مجبوری کے ہمیں کوئی چیز چکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی روزے کی حالت میں، اگر کوئی سالن بنا رہا ہے یا دیگ بنا رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو وہ اسے لے کے اپنی زبان پہ لگاتا ہے نا، چکھنے کے لیے لگاتا ہے، تو جب چکھتا ہے تو ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو چکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ذائقہ چکھنے کی، ذائقہ محسوس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے جو منجن ہے اور ٹوتھ پیسٹ ہے روزے کی حالت میں اس سے گریز کیا جائے اور اسے استعمال نہ کیا جائے کہ پہلی نقصان، اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ ہماری حلق تک اتر جاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو، کوئی حلق سے پہنچنے تک اگر کوئی بچت کر بھی لیتا ہو تو لیکن پھر بھی اس کا ذائقہ جو ہے اور اس کی جو لذت ہے وہ ضرور مطلب ہے حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ایک صورت میں نے شروع میں جس طرح بیان کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خطاً ہو جاتی ہیں، بندے سے بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے، بندہ کلی کر رہا تھا، روزہ اسے یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، وہ کلی کر رہا تھا، وضو کر رہا تھا، وضو کرتے وقت اس نے پانی جو منہ میں ڈالا، کسی بندے نے مطلب ہے سائڈ مار دی اسے، یا مطلب ہے کوئی بھی ڈسٹربن ہو گئی، تو اس حالت میں حلق کے اندر پانی چلا گیا اس کے، کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں داخل کیا، کہ کسی دوسرے کے عمل کی وجہ سے غلطی کے ساتھ اس کی حلق کے اندر چلا گیا، تو روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا کہ پانی تو اس کی حلق کے نیچے اتر گیا نا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اسے روزہ دار ہونا یاد ہے اور وہ جان بوجھ کے کلی کرتے وقت پانی حلق کے اندر لے گیا، روزہ دونوں صورتوں میں ٹوٹ گیا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اگر کسی دوسرے کے عمل دخل کی وجہ سے یا خطاً غلطی کرتے ہوئے پانی گیا تھا، اس سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا روزے کا، قضا اس کے اوپر ضرور ہوگی کہ روزہ اس کا چونکہ ٹوٹ گیا، غلطی سے ٹوٹ گیا، لہذا اسے قضا کرنی پڑے گی لیکن کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عمل از خود جان بوجھ کر کیا تو اس صورت میں پھر اسے روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اسے روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے دونوں مسئلوں میں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں، اگر غلطی سے خطاً اگر کسی سے کوئی اس طرح کا عمل ہو جاتا ہے تو اس میں صرف قضا ہوتی ہے روزے کی، جب عید کے بعد یعنی آپ ایک روزہ اس کی جگہ پہ رکھ لیں گے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو روزہ توڑ دینے کے حوالے سے، روزہ توڑنے والی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر